بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میرے بھائیو، یہ قرآن کریم جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں ایک متبرک بابرکت ہدایت والی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ ہم اور آپ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے شفا حاصل کریں، اس سے برکت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس سے انقلاب پیدا کریں. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ سے، اس سے قبل ایک آیت میں اللہ خود فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے تو اس کی پیروی کرنا. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، بدبخت نہیں ہوگا، ہر جگہ کامیاب ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کان کھول کر سن لیجئے، اللہ کی طرف سے جو قانون ہے، جو نظام ہے، جو طریقہ ہے، وہ بدلتا کبھی نہیں ہے. جو بھی میری یاد سے، میری عبادت سے، میرے طریقے سے، میری ہدایت سے روگردانی کرے گا، بھاگے گا، عمل نہیں کرے گا، دنیا داری میں پڑ جائے گا، تو آگے کیا ہوگا انجام؟ ظاہر سی بات ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو میری عبادت سے بھاگے گا، وہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ سارا ریموٹ تو اس کے ہاتھ میں ہے. آپ جو بھی کما رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، اگر وہ چاہے سیکنڈ میں آپ کو روڈ پہ کر دے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کا جینا ہم دو بھر کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، وہ گھٹ گھٹ کر جیے گا. وہ جوان ہوگا، وہ کمائے گا، نہیں کھا پائے گا کما کر. ایک پریشانی میں ہوگا، دوسری پریشانی اس کے انتظار میں ہے کہ نکلے اور ہم داخل ہوں دوسری پریشانی میں. غور کیجئے، عبادت کے فائدے آپ نہیں سمجھتے ہیں. ابھی آپ پیسے کا فائدہ سمجھتے ہیں. دیکھیے، پیسہ کمانے کے لیے 5000 کلومیٹر سے آ گئے آپ، لیکن عبادتوں کا جو اصل مزہ ہے، جو اصل زندگی ہے، جو روحانی زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ آپ کو یاد کرے گا. آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر موڑ پر آپ کی مدد کرے گا. اور اسی لیے اللہ نے خود فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. کیا قرآن غلط ہے؟ کیا قرآن کا کوئی جملہ اس میں ایکسٹرا ہے، اضافہ ہے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارے ہو جاتا ہوں. تم میرے دین کی مدد کرو، میری عبادت کی مدد کرو، عبادت پر گامزن ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر موڑ پر مدد کرے گا. اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا، میں اسے اپنے جی میں یاد کروں گا. جو میری طرف ایک بالشت آگے بڑھے گا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. جو میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. یعنی سوچئے کتنا عظیم الشان پوائنٹ ہے، کتنی عظیم الشان بات ہے. آج ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی نا. جینا دوبر کریں گے، روزی میں تنگی کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے. قرآن کی آیت. بندہ کہے گا قیامت میں، جب وہ اندھا اٹھے گا، باوجود کہ آنکھوں والا تھا، کیا کہے گا؟ رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے اللہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. ہمارے احکامات، ہماری عبادتیں تم تک پہنچی تھی، تم نے اسے بھلا دیا. اسی طرح آج تم بھلا دیے گئے، اسی طرح آج تم بھلا دیے گئے. میرے بھائیو، ذرا غور کیجئے، انصاف سے فیصلہ کیجئے. کیا اللہ نے نعمتوں کی بارش نہیں برسا دی آپ پر؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت سے نہیں نوازا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت سے نہیں نوازا؟ کیا اللہ نے آپ کو جوان نہیں کیا؟
کیا اللہ نے آپ پر روزی کی کشادگی نہیں کی؟ جب آپ کچھ بھی نہ تھے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں جس سے آپ چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اٹھاتے ہیں، کام کر رہے ہیں، کیا اللہ نے نہیں نوازا؟ کیا اللہ نے قیمتی حصہ دل، گردے، کلیجی وغیرہ آپ کے اندر نہیں لگایا؟ کس بنا پر لگایا کہ آپ ناشکری کریں؟ کس بنا پر لگایا آپ عبادت سے بھاگیں؟ کس بنا پر سب کچھ دیا ہے آپ کو کہ آپ کنارہ کشی اختیار کریں دین سے؟ اللہ خود فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، اس سورہ نحل کو سورہ نعمت بھی کہا جاتا ہے، کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی اللہ ہے جو تم کو ماؤں کے بطن سے نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس وقت، وجعل لکم السمع، تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، آنکھیں بنائی ہیں، والافئدہ، دل بنایا، کیوں بنایا ہے؟ بیکار، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کیا یہی شکر گزاری ہے اذان ہو ہم کمرے میں بیٹھے رہ جائیں؟ کیا یہی شکر گزاری ہے جماعت ہو جائے ہم روٹی پکاتے رہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں؟ قسم اللہ کی یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی مہلت دے رہا ہے آپ کو۔ میں ہوں چاہے آپ ہوں، یاد رکھیے اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں۔ اذان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی ہیں، عشق کے دعوے بھی ہیں، کون سی محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اذان ہوتی، قسم اللہ کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، اذان ہوتی، مائی عائشہ سے، مائی حفصہ سے، مائی فلاں سے، فلاں سے بات کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، جیسا کہ آپ کا اخلاق کریمانہ تھا، اس کے باوجود اذان سنتے ہی چہرہ بدلتا، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، گویا کہ ان کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ کیوں؟ یہ امانت کی ادائیگی کا وقت ہے، امانت کی ادائیگی کا وقت۔ میرے بھائیوں، یہ نماز، یہ عبادات آپ کے فائدے کے لیے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بھاگیے، پوری زندگی بھاگتے رہیے، کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ آپ نماز پڑھنے نہ جائیے، اللہ آپ کی نماز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس بات کو دماغ میں رکھ لیجئے، مائنڈ میک اپ کر لیجئے کہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ احسان نہیں کرتا ہے اسے توفیق نہیں دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے ہمیشہ، اللہ کے سامنے جتنا جھکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ہی نوازتا ہے۔ اور اسی لیے آپ روزی کے لیے اتنا دور آئے نا، آئیے قرآن پڑھ لیجئے سورۃ طٰہٰ میں، اللہ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کان کھول کر سن لیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو، جیسے آپ روزی بھیج رہے ہیں نا کما کما کر، مہینہ ملتا سیدھے کہاں نظر آتے ہیں؟ انجاز بینک میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ویسے ہی آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، آپ کے گھر والے دین سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے لہو و لعب گانے بجانے میں مست تو نہیں ہے۔ ان سب کی ذمہ داری، برائیوں سے بچاؤ، نیکی کی طرف سبقت دلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری دے کر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ان کو بھی حکم دیجئے اور آپ بھی ڈٹ جائیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ نہیں، غور کیجئے، نماز کے تذکرے کے ساتھ روزی کو بیان کرنا کوئی معنی رکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ نماز کا جتنا اہتمام کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی ایسی جگہوں سے، ایسے مقامات سے دے گا آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ آپ آئیے میں آپ کو ایک اہم بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ سورہ طلاق 28ویں پارہ میں ہے، جو لوگ حافظ ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ سورہ طلاق میں پے در پے 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا تم ایک کام کرو میں تمہارا 3 کام کروں گا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ کی عبادتوں میں سبقت کرے گا، برائیاں چھوڑ دے گا، بھلائیوں پر آ جائے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، کوئی وعدہ جھوٹا نہ، اللہ جھوٹا ہے نہ اللہ کا کوئی وعدہ جھوٹا ہے۔ کیا فرمایا؟ یجعل لہ مخرجا، ہر پریشانیوں سے چھٹکارے کی شکل بنا دے گا۔ اور آگے اسی کے بعد
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہوں سے روزی دے گا کہ آپ سوچ نہیں پائیں گے، گمان نہیں کر پائیں گے آپ۔ ارے آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے روزی مل رہی ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہاں کہاں سے اس کو روزی دینی ہے۔ ایک آیت کے بعد اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اب پھر ایک آیت کے بعد اور فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ بتائیے ایک کام ہے تقوی، تمام برائیوں کو چھوڑ کر عبادتوں پر نیکیوں پر آ جائیے، 3 کام کے وعدے۔ اب بتائیے آپ پورے کر کے دکھائیے، اللہ پورا نہ کرے گا تو آپ مجھ سے کہیے گا کہ میں اللہ کہنا چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کا سارا وعدہ سچا ہے، بس 2 چیزوں کے چکر میں نہ پڑیے۔ اللہ نے خود ڈرا دیا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، سورہ فاطر کے اندر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی دنیا داری تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا داری، اس سے پرہیز کیجیے۔ آپ آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، مقصد زندگی مقصد حیات آپ کا کیا ہے؟ کمانا کھانا نہیں ہے۔ اگر کھانا اور سونا ہو تو مجھے کہنے دیا جائے جانوروں کا کیا قصور ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ پھر ہم دونوں میں کیا فرق ہے بتائیے؟ نہیں، کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلم ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے 70 آدمی میں 10 آدمی نماز میں ہو، اب بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ناراض ہو آپ کو مختلف پریشانیوں میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا ہے؟ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کیجیے۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اگر بیان کروں آپ بے ہوش ہو جائیں گے کہ دیکھیے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے آج کل۔ لیکن میں نہیں چاہتا، بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں، ایک تو صحت ہے، دوسرے خالی وقت۔ صحت آپ کے پاس ہے، جب بیمار پڑ جائیں گے تو کیا پھر آپ اللہ کی عبادت کریں گے؟ آپ کے پاس وقت ہے، مشغول ہو جائیں گے تو کیا اللہ کی عبادت کریں گے؟ قسم اللہ کی، ایک آدمی مغسلے میں کام کرتا ہے، جا کر چلیے میں ملاقات کراتا ہوں، اور رس کے اندر موجود ہے بھی وہ۔ اللہ اکبر، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا ایسے ہی معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گاڑی نے اس طرح اس کو ایکسیڈنٹ کیا ہے کہ کئی ہڈیاں اس کی چور ہو گئی، کئی ہڈیاں۔ میں خود گیا ہاسپٹل، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، میں گیا ہاسپٹل اس کی زیارت کے لیے۔ کم از کم یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ میں گیا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ غور کیجئے، ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر۔ دیکھیے کلمہ پڑھ کر کے وہ ابھی نماز کا اہتمام کر رہا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھے اور لیٹے نماز کا اہتمام کر رہا ہے۔ نہیں، کل اس کا دوست آیا مسلمان، اس نے آ کر بتایا کہ دیکھیے آپ نے کلمہ پڑھایا تھا، اتنا خوش ہے کہ وہ ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ میرے بھائیو، اللہ جس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ جس پر فضل فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ بڑا سے بڑا کام آپ کا ضائع ہو جائے آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک وقت نماز آپ کی ضائع ہو جائے، یاد رکھ لیجئے یہ نمازیں قبر میں بھی کام آئیں گی، یہ نمازیں آخرت میں کام آئیں گی، جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ بھلا بتائیے اس وقت اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھیے جتنا اللہ کو یاد کیجئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو نوازتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور آخر میں ہم آپ کو وہ دعا یاد دلا دیں جو ہمارے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ صرف یہ سب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پریکٹیکلی ہے، عمل کرنے کے لیے۔ اے اللہ، اے میرے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں جن کے ملت اور مذہب کی پیروی کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی، اے میرے اللہ۔ بتائیے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے، کیا اس سے امید ہے کہ وہ نماز چھوڑیں گے کبھی؟
امید ہے کبھی ان سے؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، مجھے بھی معاف کر دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اہل ایمان کو بھی، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے اہتمام کی توفیق دے، تمام نمازوں کو باجماعت ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو؟ لیکن ایسا نہ کیا کیجیے 70 آدمی میں 10 آدمی مسجد میں ہو، اہتمام کیجیے، اذان ہو، دیکھیے 10 منٹ لگتا ہے، شیطان آپ سے بھاگے گا اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر دیجیے گا، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کیا ہے یہ؟ بھنڈارا مدینے میں آیا، مدینہ سے لائیں؟ ہاں جی۔ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ 5 نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، بھائی 10 منٹ لگتا ہے، کون سا 10 منٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا؟ اللہ کے کام میں جو وقت لگا سب سے بہتر وقت وہی ہے، لہٰذا 5 وقت خاص طور سے فجر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نواز دے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔